اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور اسلامی عقائد بمع دلائل آپ کی خدمت میں ان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ 3 طرح کے علوم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض ہے، جن میں سے پہلا ہوتا ہے عقیدے کا علم۔ اور عقیدہ ایک ایسے نظریے کا نام ہے، ایک ایسے نظریے پر اعتقاد کا نام ہے کہ جس میں شک و شبہ بالکل بھی نہ ہو، 100% آدمی اس پر اعتماد اور اعتقاد رکھتا ہو۔ اتنا جب قلب میں کوئی چیز راسخ ہو جاتی ہے، ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے عقیدہ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بعض نے تعریف یوں کی ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے، عقیدہ اسلام ان عقائد کو کہا جائے گا کہ جن پر اعتقاد انسان کو اسلام میں داخل کر دے، اور عدم اعتقاد یعنی اعتقاد کا نہ ہونا اسلام سے باہر کر دے یا اسلام سے دور رکھے۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ذکر کی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، مکمل معرفت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی معرفت عطا فرمانا چاہے وہ فرما سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی عارف باللہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معرفت عطا فرمائی۔ ایسے تمام انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم ضروری امور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے جانیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت میں خاص مواقع پر یا عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ کسی انسان کی سطح پر اتار کر ہم دیکھ رہے ہوں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں، نظریات قائم کر رہے ہوں۔ اسی سے ہمارا اعتقاد اور ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ پچھلے کئی پروگرام سے اس بات پر کلام ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے اثرات قبول نہیں فرماتا، یعنی کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی حالت دیکھ کر رحم آ جاتا ہے، کوئی ہماری تعریف کرے یا تحفہ دے تو دل خوش ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارے کسی محبوب کو، بچہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا بیٹی ہیں، زوجہ ہیں، انہیں کوئی برا بھلا کہے اس متعلق کو تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سے بھی پاک ہے اور جو عوارضات بشریہ ہیں ان سب سے پاک و صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے، اس طرح کی چیزوں کے اثرات قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور یہ عقلی طور پر یہ عقیدہ ثابت کیا ہے اکابرین نے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے اثرات قبول فرمائے، ہم اس کا اعتقاد رکھیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم یہ بھی اعتقاد رکھے ہوئے ہیں کہ بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اثر قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کم از کم اس اثر کے سلسلے میں اس شے کا محتاج ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کوئی اثر قبول نہیں فرماتا۔ اسی کے کچھ نتائج میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ جب یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی گناہ گار کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ جتنے بھی اس سے گناہ سرزد ہوئے، ٹھیک ہے اس کے گناہ ہے، برا اس نے کیا، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ پر ایسا اثر مرتب نہیں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کو اس کی طرف سے سمیٹ لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ توبہ کرے گا اپنی اسی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوگا جیسے دوسروں کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی گناہ گار کے بارے میں مایوسی اختیار نہ کریں کہ جی یہ تو بڑا پاپی گناہ گار ہے، اس نے کروڑوں کو گناہ کی طرف مائل کر دیا ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا اس نے کوئی ایسے عمل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا اثر مرتب کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ اس پہ مغفرت کے دروازے بند کر دے؟ اس طرح ہمیں کسی کو نہ مایوس کرنا چاہیے، نہ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، وہ قطعی طور پر کوئی متقی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے، اب اگر وہ سوچے کہ میں تو بہت عرصے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں تو ضرور میں اللہ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا، یہ بھی جہالت عظیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت سے، میں نے کہا کہ اثر قبول کرتا ہی نہیں ہے، تو بس ہم اپنے لیے کچھ جو کر رہے ہیں وہ گناہ کی شامت اعمال ہمارے لیے ہے، نیکیوں کا بدلہ ہمیں حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات آگے مزید کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جی تو وہ 2 مہینے کی فیس لیتے ہیں، جی، تو یہ کیسا ہے ان کی فیس لینا؟ مطلب 2 مہینے کی فیس کا کیا مطلب؟
مطلب یہ جیسے اسکول والے بھی لیتے ہیں پڑھاتے ہیں اچھا نہیں، چھٹی کے مہینوں میں نا؟ جی 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 اچھا بالکل، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عالم کو، مسجد کو، قرآن کو، کعبے کو، ماں باپ کو، زمزم کو دیکھنا ثواب ہے. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے؟ اچھا اور یہ بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے جی تو کہتے ہیں اس سے الصبیان کوئی ہے، کیا جی بیماری ہے، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بیان کروا دیں. اچھا اور یہ مردوں کے لیے ٹوپی پہننا فرائض واجبات میں سے یا مستحبات میں سے ہے؟ کیا چیز؟ مردوں کے لیے ٹوپی پہننا سر پہ، سر کو ڈھانپ کے رکھنا. اچھا جی جی اور یہ جو خواتین ہوتی ہیں نا، یہ جب ان کے کپڑا کم ہوتا ہے تو ہاف آستین بنا لیتی ہیں اپنی. اچھا تو یہ اسی طرح سے عورت کے سامنے بھی ستر کھولنے کے زمرے میں آئے گا یا کیا ٹھیک ہے. ہے؟ کہتے ہیں نا عورت کے سامنے بھی ستر کھولنا حرام ہے بلا ذکر شرعی. اور یہ بہت سی خواتین کو چھوٹے گلے نہیں پہننے کی عادت ہوتی ہے، ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے تو وہ گلے بھی تھوڑے بڑے ہی پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دھڑک کے کبھی کبھی نیچے بھی آ جاتے ہیں. جی تو جی اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے گا. جی اور یہ جو پائے کھائے جاتے ہیں تو گائے کی تو جانور کی ساری اسکن اتار لی جاتی ہے، لیکن پائے کی جو اسکن ہوتی ہے نا وہی موٹی ہوتی ہے. جی جی اس کو لوگ جلا لیتے ہیں اور اس کو جو کالی پڑ جاتی ہے اس کو کھرچ دیتے ہیں اور پھر اس کو پکا لیتے ہیں، یعنی وہ کھال کھائی جا رہی ہے. اس کے جی بارے میں بتائیے گا، وہ جو کھال کھائی جاتی ہے پائے کی. ٹھیک یہ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تنزیرہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ میرے دوست آ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے. جی جی فرمائیے. اچھا، میرے ایک بہت ہی قریبی رشتے دار ہیں، ہوں تو ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے قیامت کے قریب تشریف نہیں لانا، ان کی وفات ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور شیطان کے بارے میں کہتی ہے کہ شیطان تو ہمارے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی شیطان نہیں. اچھا اور قیامت کے بارے میں کہتی ہے کہ جو روز بم دھماکے ہوتے ہیں یہی قیامت، اس کے علاوہ اور کوئی قیامت نہیں آنی. تو اگر ان سے تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ کب کہا تھا. اور ہر ایک کو اپنے عقیدے کا قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عقیدے پر. یعنی جب دوبارہ پوچھتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں؟ ہاں جی، پھر وہ انکار کر دیتے ہیں. تو انہوں نے نا کسی عورت کی بیعت کی ہوئی ہے، تو وہ عورت جو ہے نماز وغیرہ کو کوئی نہیں کہتی، بس یہ کہتے بس ایک ذکر دیتی ہے ان کو پڑھنے کے لیے کہ بس ذکر سے میں نے اپنا جاری رکھنا ہے. یہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں عورت ہے یا مرد ہے؟ جی یہ جن کی عقائد کی بات کر رہی ہیں عورت ہے کہ مرد ہے؟ عورت. اچھا عورت. انہوں نے عورت کی ایک ہاں جی بیعت کر عورت لی. ہے، اس نے کسی کی بیعت کی، کسی عورت کی بیعت کی ہوئی ہے. ویری گڈ. اور تو ہاں جی کہہ لو. وہ وظیفے اچھا دیتی تو اس رہتی کے ہے؟ جی وہ عورت وظیفے دیتی رہتی ہے ان کو الٹے سیدھے؟ سمجھ نہیں آ رہی، ذرا اپنی طرح بولیں. اچھا چلیں آپ سوال کر لیں. ٹھیک ہے. اور بس تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے اثرات قبول نہیں کرتا. تو جب قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات بے نیاز ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کے اثر کو قبول نہیں کرتا ہے، جس کو اردو میں بعض اوقات ترجمہ کرتے ہوئے بے پرواہ بھی بعضوں نے کر دیا ہے. ہمارے اردو اسلوب میں، اردو جو ہمارے محاورات ہیں اس میں بے پرواہ ذرا غافل یا جو مطلب بے حس قسم کا ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی بے پرواہ آدمی ہے، اس میں ذرا یوز ہوتا ہے. تو یہ لفظ، یہ ترجمہ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے. اللہ الصمد کا مطلب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے اثر کو قبول نہ کرے. تو یہ عبد الصمد ہم کہہ سکتے ہیں، اسی لیے صمد نام رکھنا کسی کا منع ہے کیونکہ یہ اللہ کی شان کے ہی لائق ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا ہوگا کہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. ہائے میرا نفس، میرا نفس، یعنی اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں گے. وہ کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، تو بحکم الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوگا کہ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کی طرف نہ رہے گی کہ جو ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، بلکہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، بلکہ ان کی نگاہ مکمل اور صرف اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر ہوگی. یعنی توجہ اس طرف سے ہٹ کر اللہ کی بے نیازی کی طرف وہ مکمل طور پہ متوجہ ہو جائیں گے. اور جب وہ مکمل طور پہ بے نیازی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ان کے قلب میں وہ خوف پیدا ہوگا جس کی بنا پر وہ کہیں گے نفسی نفسی. ان سے قطع نظر میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے ایک بادشاہ ہو
اس کے ساتھ ایک وزیر بیٹھا ہے، اور وزیر بادشاہ کی عادت جانتا ہے کہ بادشاہ کسی بھی بات پر اچانک جلال میں آ سکتا ہے اور جو قریب بیٹھا ہو اس کی گردن تلوار سے اڑا دیتا ہے۔ اب اگر آپ اور میں اس محل میں داخل ہوں اور وزیر کو بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں تو شاید ہم اس کے اوپر رش کریں گے کہ کتنی اس کو اللہ نے شان دی ہے، دیکھو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ لیکن وزیر سے جا کے اگر آپ معلوم کریں گے تو وہ کہے گا کہ میں جب تک یہاں بیٹھا رہتا ہوں تو میری حالت خراب ہوتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کب بادشاہ کو غصہ آ جائے اور میری گردن اڑا دے۔ تو یہ بس یہ بلا تمثیل میں نے پہلے عرض کیا کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی انبیاء علیہ السلام ہم سے بہت زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ یہی معرفت کی کثرت جو ہے اور معرفت کی گہرائی انہیں بروز قیامت خوف میں مبتلا کرے گی، اور اللہ کے وعدوں کی طرف سے توجہ ہٹ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کی طرف وہ متوجہ ہوں گے، اس لیے وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ تو اس قسم کی حدیثوں کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سوچے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام بھی کوئی معاذ اللہ قابل گرفت ہو سکتے ہیں، یا ان کے لیے بھی بروز قیامت کوئی اللہ نہ کرے کوئی سزا وغیرہ مقرر کی گئی ہے، ایسا کوئی نظریہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ معرفت کی زیادتی خوف پیدا کرتی ہے، جو میں نے آپ کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ عرض کی ہے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو جیسے جون جولائی کی بچوں کی عموماً چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ ان 2 مہینوں کی بھی فیس لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی محنت یا اپنا کوئی نفع کسی کو دیتے ہیں اور اس کے پیسے مقرر کرتے ہیں، اس کو شرعی لحاظ سے اجارہ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ہمیں عوض ملتا ہے اس کو اجرت کہتے ہیں، جس کو سیلری بھی آپ کہتے ہیں یا ٹیوشن فیس آپ کہہ لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس اجرت کا انسان اسی وقت مستحق ہوگا کہ جس عمل کے بدلے میں اجرت مل رہی ہے وہ عمل بھی کرے۔ جب 2 مہینے تک آپ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں تو 2 مہینے کی فیس آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا عمل ہی نہیں ہے تو اجرت کس چیز کی ہے؟ اجرت بنتی ہے، واجب ہوتی ہے عمل کے بعد، اور آپ نے عمل کیا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے فیس لے سکتے ہیں؟ اچھا، اب آپ یہ کہیں گی کہ بھئی 2 مہینے، یا اسکول بھی جیسے لے لیتے ہیں کہ 2 مہینے تک ٹیچرز کی تنخواہ بھی دینی ہے، اسکول کی اور مینٹیننس کا کام بھی کرنا ہے، اگر 2 مہینے کی بچوں سے فیسز نہ لی جائیں تو یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ اس کا مطلب ہے 2 مہینے تک ٹیچرز بے روزگار رہیں، 2 مہینے تک آپ کے جیسے ہسبینڈ بے روزگار رہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ابھی چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑی رائج ہو گئی ہیں اور ماں باپ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو یوں کریں کہ اپریل اور مئی، یہ جون جولائی سے پہلے 2 مہینے کے اندر ڈبل فیس کر لیں۔ اس کو میں وضاحت سے عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لے لیتے ہیں پھر جواب کو کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں محمد معاذ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پہلے، جلدی سے فٹافٹ بند کرو۔ جی اوکے، بولیں جلدی بولیں بھائی، ٹائم بہت کم ہے، فٹافٹ۔ مجھ سے ایک کوشچن تھا، جی ہمارے علاقے میں غیر مسلک مسجد ہے، تو اس میں کیا ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اور بولیں، کوئی دوسرا کویشچن بولیں۔ جی دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ایک شرعی معذور ہے میری والدہ، تو وہ تحیت کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ کس کے ساتھ؟ اور تحیت، اگر تہجد کا وضو کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ مطلب شرعی معذورہ کیا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ جی ان کو، وہ مما کو بہتر پتہ، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ پہلے معلوم کر لیں پھر مجھ سے پوچھیں گا، ٹھیک ہے میں بتا دوں گا۔ آپ پہلے والدہ سے معلوم کر لیں شرعی عذر کیا ہے، کیونکہ آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ واقعی وہ شرعی معذورہ ہے کہ نہیں تو حکم معلوم کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بیٹا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ تعالیٰ ہے کہ اگر امی صاحب رمضان کا مہینہ ہو اور اس میں روزے چل رہے ہوں، روزے چل رہے، تو یہ ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جون جولائی کی چونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں انسان عمل سے رک جاتا ہے، یہ جیسے مثال کے طور پہ ٹیوشن پڑھانے والے ہیں عمل سے رک جاتے ہیں، اور اجرت تو عمل کا ہی بدلہ ہوتی ہے، جب عمل نہیں تو اجرت کے مستحق کیسے ہوں گے؟ تو یہ غلط طریقہ کار رائج ہے کہ 2 مہینے کی ٹیوشن فیس بچوں سے لینا جبکہ آپ پڑھا نہیں رہے ہیں۔ اب اس کے 2 حل ہو سکتے ہیں، یا تو یوں ہو کہ آپ 2 مہینے پڑھائی کنٹینیو رکھیں، اگلے سال کی جو کتابیں ہیں وہ پہلے سے بچوں کو پڑھانا شروع کریں، تو انشاءاللہ جب آپ کے شاگرد اسٹوڈنٹس اسکول جائیں گے تو وہ عام بچوں سے 2 مہینے تقریباً آگے ہوں گے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یا پھر یوں کر لیں کہ اپریل اور مئی کے اندر آپ یہ جو فیس طے کرتے ہیں آپ یوں کریں کہ مثال کے طور پہ ہر مہینے کی فیس میں 5,000 لوں گا، لیکن اپریل اور مئی کی 10,000 فیس لوں گا، اور جون جولائی میں کچھ بھی فیس نہیں لوں گا، بس ہم نہیں لیتے فیس۔
تو بات وہی بن جائے گی، لیکن اب فائدہ یہ ہوگا کہ کیونکہ اپریل اور مئی میں آپ بچوں کو باقاعدہ پڑھا رہے ہیں، عمل کی اجرت تھوڑی سی آپ نے بڑھا دی ہے، وہ بالکل عمل کا بدلہ بنے گی، شرعی لحاظ سے صحیح ہے، اور جون جولائی آپ خالی چھوڑ دیں، نہ آپ کو نقصان ہوگا، نہ یہ آپ کا جو ڈبل فیس آپ لے رہے ہیں یہ کوئی غیر شرعی طریقہ ہوگا۔ سامنے والے تو پہلے بھی فیس جون جولائی کی دینے کے لیے تیار ہیں، اپریل مئی میں یہ کہ وہ ڈبل فیس دے دیں گے، بات وہی بن جائے گی۔ اس طریقے سے آپ کریں، یہ بہتر ہے، لیکن جو بھی آپ کے شوہر طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں ماں باپ کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کو، قرآن پاک وغیرہ کو دیکھنا باعث ثواب ہے، کیا کوئی اور چیزیں بھی ہیں جن کو دیکھنا باعث ثواب ہوتا ہے؟ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا ثواب قرآن یا حدیث میں بیان کیا جائے تبھی وہ ہمیں حاصل ہوگا، ورنہ نہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، کہ جس کو مسلمان مومن اچھا گمان کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ مسلمان مومن کے اندر علماء فقہا بھی داخل ہوں گے، صرف عوام نہیں، علماء فقہا متقی پرہیزگار لوگ جس کو اچھا گمان کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے، اور اچھے کو ہی مستحب کہا جاتا ہے، یعنی اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارے عرف میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھا جائے، اللہ کے وہ قریب کر دے، گناہوں سے دل کو دور کر دے، دل میں پاکیزگی پیدا کرے، روحانیت میں اضافے کا سبب بنے، وہ سب کا سب اس کو دیکھنا مستحب ہوگا۔ یہ مزارات بھی ہو سکتے ہیں، اگر کوئی مزار کو دیکھتا ہے، صاحب مزار کا تصور اس کے دل میں آتا ہے، اس کا دل توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں سے اچاٹ ہوتا ہے، تو اس کا مزارات پہ نگاہ ڈالنا بھی باعث ثواب ہوگا۔ ایسے ہی گنبد خضرا کا اگر آپ نے طغرا لگایا ہوا ہے، اس گنبد کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، سرکار کی یاد آتی ہے، تو دل میں پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا دیکھنا بھی باعث ثواب ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر وہ چیز جو ہمیں ثواب کی طرف لے کر آئے، نیکی کی طرف لے کر آئے، گناہوں سے بے رغبت کرے، توبہ کی طرف مائل کرے، روحانی سکون عطا فرمائے اور روحانی ترقیوں کا باعث بن رہی ہو، انہیں دیکھنا انشاءاللہ مستحب ہی ہوگا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم۔ مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو شرک ہے میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میں کیو ٹی وی بہت شوق سے دیکھتا ہوں، یہاں اکثر پروگرام میں کہتے ہیں کہ المدد یا غوث۔ اچھا، تو میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک آپ نے کویسچن کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے تو الصبیان نامی بیماری سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنون سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو اوپر کبھی پاگل پن طاری نہیں ہوگا، جنون طاری نہیں ہوگا، وہ مخبوط الحواس نہیں ہوگا۔ اور اذان اور اقامت کی یہ برکت ہے کہ جب پہلی مرتبہ بچے کی سماعت سے یہ چیز ٹکراتی ہے ہماری آواز، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نماز کی طرف دعوت ہوتی ہے، اس کی بے شمار برکات بچے کو حاصل ہوتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا مردوں کے لیے سر ڈھانپنا مستحب ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں پر ایک ایسا ماحول بن چکا ہے جہاں سر ڈھکنے کو ادب تصور کیا جاتا ہے اور سر نہ ڈھکنے کو مناسب لوگ تصور نہیں کرتے، معیوب سمجھتے ہیں، وہاں سر ڈھکنا ضرور مستحب ہوگا۔ لیکن یہ سر ڈھکنا فی نفسہ شریعت کی طرف سے کوئی مطالبے والا چیز نہیں ہے، یعنی اگر کوئی ننگے سر رہے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، آپ بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہاں، جہاں پر میں نے بتایا کہ ایسا عرف ہو جیسے سب دیندار قسم کے لوگ ہیں، سر ڈھک کر رکھتے ہیں، وہاں کوئی ننگے سر آ رہا ہے تو لوگ اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں، تو اس طرح پھر غیبت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس قسم کے ماحول کے اندر وہاں پہ سر ڈھکنا چاہیے، لیکن فی نفسہ ہی شریعت کی طرف سے سر ڈھکنے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ نماز میں نہ علاوہ نماز کے۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، بعض لوگ کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نوجوان ننگے سر، یہ بڑے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے میں نے، مسجد کی ٹوپی اٹھائیں گے اس کے سر پہ لگا دیں گے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس کا ننگے سر نماز پڑھنا گناہ نہیں تھا، لیکن آپ کا اس طریقے سے اس کے سر پہ ٹوپی رکھنا یہ سخت مکروہ ہے کہ آپ نے اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف کر دی ہے۔ یہ فقہا نے خود باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو سر ڈھک کر نماز پڑھنے میں گرمی یا خشکی وغیرہ کی وجہ سے سکون نہ ملتا ہو، اور اگر وہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھتا ہے تو سکون ملتا ہے، خشوع و خضوع رہتا ہے، اس کی توجہ نماز کی طرف زیادہ رہتی ہے، تو ننگے سر نماز پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ یہ میں خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان کا سر تو ستر، بال ستر میں داخل ہے، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، اور آپ نے مردوں کا یہ کویسچن کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سر ڈھک کر رکھنا فی نفسہ ہی کوئی مطالبہ شرعی نہیں ہے،
ننگے سر رہنا کوئی خلاف سنت اور مکروہ تک بھی نہیں کہیں گے، اس کو مکروہ تنزیبی نہیں کہیں گے، سر ڈھکنا مباح ہے عام طور پر. لیکن جہاں ایسا عرف بن چکا ہو کہ جہاں پر ننگے سر رہنے والے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، معتوب سمجھا جاتا ہے، کہ ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے، وہاں پر اس چیز کی رعایت کرنا افضل اور اولا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی عرب کنٹریز میں چلے جائیں، اکثر لوگ آپ کو ننگے سر نظر آئیں گے، برہنہ سر. کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ لاکھوں ایسے ہوں گے جو مسجد کے اندر آپ دیکھ لیں اکثر جو ہے برہنہ سر نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فقہاء اسلام ہیں، وہاں کے ایک عرف ایسا رائج ہو گیا ہے کہ برہنہ سر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈھک کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن بہرحال مطالبہ شرع نہیں ہے. ہاں دیندار جیسے اب عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، کوئی مسجد کے امام ہیں، پیر صاحب ہیں، اب ان کا ماحول ایک ایسا ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سر ڈھک کر رکھیں، اور جیسے نعت خوان وغیرہ ہیں، اور اگر کوئی نہیں ڈھکتا تو معیوب سمجھا جاتا ہے. ان کے لیے پھر امر مستحب ہوگا کہ اپنے سر کو ڈھک کر رکھا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی جلدی سوال پہ آئیے بہن جی. میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے. میرا سوال یہ ہے، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کسی نے ایک بچے کو لے کے پالا، چھوٹے سے کو، جی ٹھیک ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور وہ کمانے لائق ہو گیا ہے، اب وہ کما کے جو پیسے لائے گا تو وہ اس ماں کا حق ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا، یا اس کا حق ہوگا جس نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا اور سب خرچہ برداشت کیا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ ماں جس نے اس کو پالا پوسا ہے تو وہ اس کے ساتھ کسی دوسرے ملک کا سفر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، جیسے کوئی بیمار ہے 8-10 سال سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو کفارہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیماری دے دیتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگر نیکیاں کم ہو تو اللہ تعالیٰ بیماری دے دیتا ہے کہ اس کی نیکی سے جھولی بھر جاتی ہے. تو مجھے اس کے بارے میں آپ بولیں. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اور ایک کویسچن یہ کیا کہ بعض اوقات بہنیں جو ہوتی ہیں وہ لباس سلوا رہی ہوتی ہیں، کپڑا کم رہ جاتا ہے تو ہاف آستین سلوا لیتی ہیں. تو اب اگر یہ کیا ہاف آستین کے ساتھ کسی اور عورت کے سامنے آ سکتی ہیں کہ نہیں؟ ایک غریبان کا مسئلہ یہ پوچھا ہے، بعد میں بتاتا ہوں. پہلے یہ مسئلہ دیکھیں، ستر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حالت نماز میں عورت کا ستر، ایک اس کے علاوہ ستر. حالت نماز میں تو پورے بدن کو ڈھکنا عورت کے لیے لازم ہوتا ہے، صرف چہرہ کھول سکتی ہے، ہتھیلی تک ہاتھ کھل سکتے ہیں، اور ٹخنوں سے نیچے جو پیر ہیں وہ بہتر ہے کہ پنڈلی کو بھی ڈھک لیا، ایڑی کو بھی ڈھک لیا جائے. بعض نے کہا کہ زیادہ لمبی آپ شلوار وغیرہ پہن کر یا لمبا کوئی جبہ وغیرہ پہن کر نماز پڑھیں تاکہ حالت سجدہ میں بھی، حالت رکوع میں بھی آپ کے ٹخنے وغیرہ نہ کھلیں. یہ حالت نماز کا تقاضا ہے. حالت نماز کے علاوہ پھر اگر عورت باہر نکلتی ہے مردوں کے سامنے تو وہی اس کو پردہ کرنا ہوگا جو نماز والا ہے. لیکن اگر وہ عورتوں کے سامنے آتی ہے تو یاد رکھیں پھر عورت کے لیے ستر اتنا ہی ہوگا، یعنی اس کی حفاظت کرنا اتنی ہی لازم ہوگی جتنا مرد کے سامنے اپنے ستر کی حفاظت کرنا، جس کی مقدار ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے. تو یہ صورتحال ہوگی. لہٰذا اب معلوم ہوا کہ اگر خاتون نے کوئی ہاف آستین پہنی ہوئی ہے، دوسری عورت کی اگر اس پہ نگاہ پڑے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے غریبان کا مسئلہ کہ کہتی ہیں کہ تنگ غریبان سے تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات تو بڑا کر لیتی ہیں. اب اس میں بعض اوقات جیسے جھاڑو وغیرہ دے رہی ہیں، جھکنے کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہ ستر میں داخل نہیں ہے. لہٰذا کسی اور عورت کی اس پہ نگاہ پڑ بھی جاتی ہے کھلے غریبان پر تو اس میں کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے. لیکن اب ایک اور اس میں چیز اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں حکم شرع ہے کہ جو عورتیں متقیہ ہوں، پرہیزگار ہوں، عورت کے حسن کی باتیں غیر مردوں کے سامنے جا کر نہ کرتی ہوں. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے اوصاف غیر مردوں کے سامنے بیان کریں گی، جیسے کہ بعض عورتوں کی یہ بہت ہی بد عادت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ کسی عورت کو دیکھ کر آئیں گی پھر اپنے شوہر کو بیان کریں گے، ہائے ہائے اس کی بیوی تو اتنی خوبصورت ہے، آنکھیں تو اتنی بڑی بڑی ہیں، ناک اتنی پیاری ہے، ہونٹ اتنے خوبصورت، یعنی اپنے شوہر کو خواہ اس عورت کی طرف مائل کر دیتی ہیں. اب وہ شوہر کے دل میں پھر تمنا بیدار ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں خدا نخواستہ. تو اس طریقے سے غیر مردوں کے سامنے جو عورت کے اوصاف ذکر کر سکتی ہو اس کے سامنے حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ عورت کو اپنا جسم ڈھک کر رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی عورت ہاتھ کھولتی ہے اس کے ہاتھ کی خوبصورتی یا رنگت وغیرہ وہ کسی کے سامنے جا کر بیان کرے گی. تو ایسی عورتوں کے سامنے تو یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے احتیاط کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے کہ جیسے مردوں کے سامنے احتیاط کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے. اور بلکہ ایسی عورتوں کے ساتھ اگر شوہر منع کرے کہ تم ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو تو عورت پر واجب ہے کہ میل جول نہ رکھے. شاید آپ کو حیرت ہوگی
کہ فقہا نے لکھا کہ اگر سالی، جس کو کہتے ہیں سالی، بیوی کی بہن، وہ فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، اور وہ بیوی کو غلط لائن کی طرف لا سکتی ہے، بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ڈال سکتی ہے، یا بیوی کے اوصاف جا کے باہر بتائے، تو شوہر اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روک سکتا ہے۔ یہ قطع تعلق کرنے کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ جانب احتیاط اختیار کرنے پر محمول کیا جائے گا۔ اس لیے بعض اوقات خواتین کوئی توجہ نہیں کرتی ہیں، کوئی عورت محلے والی آتی ہے، اس کے سامنے ایسے بیٹھ جاتی ہیں، جوان بچیوں کو سامنے بٹھا لیتی ہیں، وہ سب دیکھ کر پھر دوسرے غیر مردوں کے سامنے ذکر کرتی ہیں، اور یہ بات باہر جاتی ہے کہ اس گھر میں 3-4 لڑکیاں ہیں اور یہ ان کے اوصاف ہیں، اور یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اس میں والدین کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے جسم کو حتی الامکان دوسری عورتوں سے بھی چھپا کر رکھیں، اور جب یہ گمان ہو کہ وہ آپ کے جسم کے اوصاف غیر مردوں کے سامنے یا اور محلے میں مختلف جگہ بیان کریں گی، اور آپ پردے میں رہنے کے باوجود گویا کہ سب کے سامنے منکشف ہو جائیں گی، تو پھر ایسی عورتوں سے تو واجب میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ اور آج کل یہ عورتوں کی یہی عادت ہوتی ہے، پہلے آ کے کریدتی ہیں، پورا پوسٹ مارٹم کریں گی، آنکھیں دیکھیں گی، کان دیکھیں گی، ناک دیکھیں گی، حتیٰ کہ دانت اور داڑھیں تک دیکھ لیتی ہیں۔ یہ ان کی آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ ایکس رے مشین سے زیادہ پاورفل طریقے سے اندر تک پورا جانچ لیتی ہیں، اور پھر جا کر مرچ مسالہ لگا کر، ہر ایک کے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر بہن برا بھی نہ مانے، اور پھر یہ مرچ مسالہ لگا کر دوسری عورتوں کو بتاتی ہیں، اور مردوں کو بتاتی ہیں، ان کے دل میں ان کو دیکھنے کی رغبت پیدا کر دیتی ہیں۔ ان چیزوں پر خصوصی طور پر دیندار خواتین تو بہت توجہ فرمائیں، دیگر خواتین کو بھی توجہ رکھنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ جب گائے کے پائے پکائے جاتے ہیں تو پہلے ان کو جلا لیتے ہیں، پھر کھال کھرچ دیتے ہیں، اور پھر ان کو پکاتے ہیں، تو گویا کہ کھال بھی ساتھ کھا لی جاتی ہے بعض اوقات۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ بہرحال دیکھیں، جو پائے صحیح بنانے والے ہوتے ہیں وہ پوری کھال کو چھیل کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر بالفرض آپ کھال سمیت بھی بناتے تو یاد رکھیں کہ جب ان جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر باقاعدہ شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو اس کے جسم کی ہر چیز پاک و صاف ہو جاتی ہے، اسے کھانا حلال ہوتا ہے، سوائے ان اعضاء کے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منع فرما دیا ہے، اور کھال ان میں چونکہ شامل نہیں ہے، لہذا اگر کسی طریقے سے کوئی کھال کو بھی ساتھ پائے وغیرہ کا پکا کے کھا رہا ہے تو شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہے۔ یا آپ بروسٹ وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کی کھال اس کے اوپر ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ کھایا جاتا ہے، تو یہ کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اکثر جو پتہ نہیں آپ کہاں سے پائے لیتی ہیں، ورنہ ہم جہاں سے پائے لیتے ہیں بنواتے ہیں وہ تو پوری کھال کو اوپر سے اتار دیتے ہیں، پھر ہی پایا کھایا جاتا ہے، لیکن بہرحال کہیں کھائیں تو منع بھی نہیں۔ یہ کہتی ہیں خاتون ہیں کہ جن کے یوں عقائد ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اب فوت ہو چکے ہیں، وہ بروز قیامت نہیں آئیں گے، شیطان کوئی باہر مخلوق نہیں ہے، وہ تو ہمارے اندر ہے، اور قیامت وغیرہ کوئی نہیں آئے گی، بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بس اسی کا نام قیامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسی عورت مرتدہ ہے کہ جو قیامت کا انکار کر دے، جو مطلب شیطان کو باقاعدہ وجود کو تسلیم نہ کرے، بلکہ وہ کہے کہ یہ صرف ایک خیال کا نام ہے، اور ان سے اگر آپ جنت دوزخ کا پتہ کریں گے تو میرا غالب گمان ہے وہ یہ کہیں گے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، بلکہ یہ صرف لوگوں کو جرم سے بچانے کے لیے اس طرح کیا گیا ہے۔ ایسے بعض لوگ ہیں جو ان عقائد کے حامل ہیں تو وہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ قرآن کی سری آیات قیامت کے احوال پیش کرتی ہیں، حساب کتاب وغیرہ کا سب ذکر کیا گیا ہے، تو گویا کہ اس کا قیامت کا انکار کرنا ان تمام آیات کا انکار ہے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا ذکر فرمایا، اب آپ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ کس کے اندر کا شیطان تھا جس کو حکم دیا تھا؟ وہاں تو سارے فرشتے تھے، یا آدم علیہ السلام ابھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اس کی اپنی شان کے لائق۔ اب آپ بتائیے کہ کہاں اندر کا شیطان کہاں ہے؟ تو ابلیس کو حکم دیا، وہ یقینی سی بات ہے کہ ظاہر میں تھا تبھی تو وہ سجدہ کرے گا، اور اس نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو گویا کہ اس طرح انہوں نے بے شمار آیات کا انکار کیا، اور وہ آپ کہتی ہیں جب ہم دوبارہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتی نہیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اگر واقعی آپ کے سامنے کہا ہے تو بالکل ان کو دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروائیں، اگر نہ مانے تو سوشل بیک آؤٹ کیا جائے اس قسم کے فاسقہ فاجرہ اور غلط قسم کی عورتوں کا کہ جو اس طرح نظریات ہماری عام عوام کے سامنے پھیلا کر ان کے ایمانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، ایسی جاہلہ عورتوں سے بہت دور رہیں۔ اور اگر آپ نے سنا تھا
اور تصدیق کے لیے ان سے پوچھا اور وہ کہتی ہیں نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، تو پھر خواہ بدگمانی نہ کریں، ہو سکتا ہے کسی نے غلط ان کی بات آپ تک پہنچائی ہو، پھر آپ کو ان کے قول پر اعتبار کر کے آپ ان سے مل وغیرہ سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کے اگر نظریات کسی کے ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک عورت سے بیعت کی ہوئی ہے، یاد رکھیں کہ وہ عورت جو بیعت کروا رہی ہے وہ بھی ایک جاہلہ ہے بہت بڑی، کیونکہ عورت کو بیعت کروانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسی کچھ عورتیں ہیں اس معاشرے میں جو باقاعدہ اپنے آستانے چلا کر اپنی جیبیں بھر رہی ہیں، ان سے پہلے پوچھیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں تمہیں اجازت ہے بیعت کرنے کی۔ جو عورت خود قرآن و حدیث کی صراحتاً مخالفت کر رہی ہو، اس سے بیعت کر کے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے قریب کر دے گی، انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اور ایسی معذرت کے ساتھ میں ان تمام مریدین سے عرض کروں گا جنہوں نے ایسے ڈبے پیروں کا دامن تھاما ہوا ہے، جن کی داڑیاں نہیں ہیں، زلفیں کندھوں سے نیچے بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، جو گالیاں بکتے ہیں، جو بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھاتے ہیں، جو سجدے کرواتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان سے آپ بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ ہم انہیں مرشد بناتے ہیں۔ مرشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو، یہ راستہ دکھائے گا جس کو بیچارے نے خود راستہ نہیں دیکھا، جو خود نفس و شیطان سے راستوں کی تعیین لیتا ہے کہ میں کون سے راستے کے اوپر چلوں، یہ تو تباہ اور برباد کر دے گا۔ تو اس لیے اب یہ مریدین بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً جلال میں آ جاتے ہیں، یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، پھر نہ حدیث کو مانتے ہیں، پیر کو مانتے ہیں۔ ایسے جعلی اور ڈبے پیروں نے اچھے پیروں کو بدنام کر رکھا ہے۔ ابھی بھی دنیا میں ہزارہا ایسے اچھے آستانے اور ایسے پیر نظام ہیں جو اپنے مریدوں کو گناہوں سے دور کرتے ہیں، گناہوں سے بے رغبت کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف مائل کرتے ہیں، عبادات پہ استقامت پذیر کروا رہے ہیں، اللہ کے قریب کر رہے ہیں۔ ان کا دامن تھامیں جن کا ظاہر بادشاہ ہے، جو صحیح العقیدہ ہے، جو صاحب علم ہے، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کے دامن کو تھامیں گے تو منزل ملے گی، ورنہ چمٹے رہیں آپ ان کے ساتھ۔ فقیر بھی یہاں ہیں، آپ بھی یہاں ہیں، 50 سال تک بھی چمٹے رہیں گے آپ، اور 50 سال پیچھے چلے جائیں گے، ایک قدم بھی یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کیونکہ ان کی نظر آپ کی آخرت پہ نہیں، ابھری ہوئی جیب پر ہے۔ جب تک آپ کی جیب بھری ہوئی ہے یہ آپ کو اپنے قریب جگہ بھی دیں گے اور نکلواتے رہیں گے، اور اگر آپ ان کے بولے میں تو کنگلا ہو گیا ہوں جی، کچھ آپ ہی مجھے عنایت کریں، تو اس دن دیکھ لیجیے گا نگاہیں کیسے پھرتی ہیں۔ یہ ڈبے پیروں کی ایک علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس اور عورتوں کو تو بالکل اجازت نہیں ہے، تو اس قسم کی عورتوں سے اپنا دامن فوراً چھڑائیں، اور ہرگز کوئی بھی عورت اس قسم کی عورتوں سے جو اعلانیہ طور پہ قرآن و حدیث اور علماء اور فقہا کی مخالفت کر رہی ہوں، ان سے تعلق رکھنا شرعاً بالکل ناجائز اور گناہ ہوتا ہے۔ آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، 2 دن کے اندر عقل ٹھکانے آئے گی، یہ گناہ چھوڑ دیں گی۔ ایسی میں اکثر سمجھاتا ہوں، یہ جو کہتی ہیں عورتیں جی سواری آ رہی ہے مجھ پہ بزرگوں کی، کوئی اس کا شرعی تصور نہیں ہے، نہ بزرگوں کی سواریاں اس طرح آتی ہیں۔ ہمارے اکابرین تا حیات عورتوں سے دور رہا کرتے تھے، نہ یہ کہ وہ اب بعد میں عورتوں کے پاس آنا شروع کر دیں اور ان کو غیبی باتیں بتانا شروع کر دیں۔ یہ عورتوں کے بعض اوقات تو ڈھکوسلے ہوتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ اس طریقے سے وسوسہ ڈال کر کسی عورت کو کہتے ہیں کہ میں فلاں داتا صاحب ہوں، میں غوث ہوں، اور تمہیں میں مستقبل کی باتیں بتاؤں گا۔ سامنے والا جاہل اعظم ہوتا ہے، نہ کبھی نفس سے لڑا، نہ کبھی شیطان کی معرفت حاصل کی، نہ ان کی چال بازیاں سمجھ میں آتی ہیں، قلب پہ آنے والی وارداتوں اور دعوتوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، ان میں باہم فرق کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اور یہ نہ غیبتیں، چغلیاں اور شوہر کی نافرمانی، بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں، نمازیں نہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے آپ کس عجب و خود پسندی میں مبتلا ہیں کہ آپ جیسی خاتون پر کے پاس داتا صاحب تشریف لائیں گے، بزرگ آئیں گے، کس وجہ سے آئیں گے؟ آپ میں سے کون سے اوصاف ہیں کہ وہ آ کے آپ کو بتانے لگ جائے کون سا آپ رابعہ بصریہ بن گئے 15ویں صدی ہجری کی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ شیطانیت ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور ہمارے خواتین نے اکثر اس طرح کے آستانوں کو آباد کیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بروز قیامت انتہائی قابل گرفت ہوں گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن ظلم اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ کس قدر ظلم کرتے ہیں؟ لوگوں کی جیبیں خالی کراتے ہیں، ان کی زمینیں لے لیتے ہیں، ان کو بچوں سے ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں، نفرتیں ڈال دیتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ان کے آستانوں میں بیٹھ کے ان کو توانائی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اچھے لوگوں کی طرف آئیے، پاکیزہ لوگوں کی طرف آئیے، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، دنیا سے بے رغبت ہوں، اور آپ کے پیسے سے نہیں آپ کی آخرت سے محبت کرنے والے ہوں، وہ آپ کو جنت کی طرف انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کسی نے ایک لڑکا لے کے پالا،
اب جب وہ بڑا ہو گیا اور کمانے کے قابل ہوا تو اس کی تنخواہ پر کس کا حق ہے؟ اس ماں کا جس نے اس کو پالا ہے یا حقیقی ماں جس سے وہ پیدا ہوا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ، پوری تنخواہ پہ نہ اس ماں کا حق ہے نہ اس ماں کا حق ہے۔ کس نے کہا کہ تنخواہ جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا حق ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی، وہ لڑکے کی چیز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ماں محتاج ہے، حقیقی ماں، پہلی بات تو یہ لیں جس سے وہ پیدا ہوا ہے، اگر محتاج ہے تو بیٹے پہ نان نفقہ دینا لازم ہوگا، اور نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے: رہائش، کھانا پینا اور کپڑا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ پاکٹ منی بھی اگر ماں مانگے تو یہ کوئی دینا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، شریعت نے لازم نہیں کیا، وہ اپنے طور پہ دینا چاہے الگ بات ہے، لیکن وہ ماں کو رہائش فراہم کرے، انہیں کھانا پینا فراہم کرے، لباس فراہم کرے، اتنی بچے کی ذمہ داری ہے۔ اور ان چیزوں کو فراہم کرنے کے بعد جتنی سیلری تنخواہ بچتی ہے وہ اس لڑکے کی ہے، وہ اس کا حق ہے۔ کس نے کہا کہ ساری تنخواہ ماں کا حق ہے، ماں کے ہاتھ پہ لا کر رکھو اور اس میں سے بھی کچھ لو؟ یہ شاید ماؤں نے اپنا حق بنا لیا ہے، اور ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی کہ وہ پیش کر سکیں، نہ ایسا باپ پیش کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جس عورت نے پالا ہے تو یاد رکھیے انہوں نے احسان ضرور کیا ہے، لیکن وہ حقیقی ماں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جس سے باپ نے دوسری شادی کی، جس کو ہم ستیلی ماں کہتے ہیں، وہ تو باپ کی منکوحہ ہے نا، اس کا بھی براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا اولاد کے اوپر، یاد رکھیں براہ راست، وہ تو پھر باپ کی منکوحہ ہے۔ ہاں باپ کے واسطے سے بیٹے اس کی تعظیم کریں گے کہ والد صاحب کی منکوحہ ہے، ورنہ براہ راست جیسے سگی ماں کا حق ہوتا ہے ایسا نہیں، تو پھر پالک ماں کا کیسے حق ہوگا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے خدمت کی ہے، اگر وہ احساناً کچھ دینا چاہے تو الگ بات ہے، حق وغیرہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں جس ماں نے اس کو پالا ہے، اگر وہ دوسرے ملک جانا چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ سفر کر سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلا دیا تھا تو اس کی رضاعی اولاد بن گئی تھی، اب اس کے ساتھ جا سکتی ہے، محرم ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تھا، دودھ وغیرہ بالکل بھی نہیں پلایا ہے، یا اس کی بہن نے دودھ نہیں پلایا ہو اس عورت کی، یعنی کسی زیرہ محرم اور قریبی عورت نے اس کو دودھ نہیں پلایا ہے، تو یہ اجنبی ہے، چاہے آپ نے اس کو بچپن سے لے کے جوانی تک پالا ہو، اور اس کے سامنے تو یہ ماں جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو پردہ کرنا بھی واجب ہوگا۔ اس طرح اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں چاہے وہ اس کو بھائی کہتی رہی ہوں، لیکن جب یہ بالغ ہو جائے گا تو اس سے پردہ رکھنا واجب ہوگا، تو سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب بیماری طویل ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا بدلہ ہے، بعض کہتے ہیں اللہ نے قرب کے لیے تمہیں ایسا کیا ہے، بعض کہتے ہیں نیکیوں میں اضافے کے لیے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ ہے اگر کوئی نیک پرہیزگار متقی ہے شروع سے، اسے اگر اس طرح کی بیماری آتی ہے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمت فرمائی، درجہ قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، یہ اپنے عمل سے کچھ درجوں تک نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ گار ایسا بیماری میں مبتلا ہو تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو اس طرف معمول کر لیں۔ اب ٹائم چونکہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید چند چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں، اس پر کر لیں، یا muftiakmal.net پر آسک امام کے آپشن جا کر وہاں آپ کویسچن بھیج سکتے ہیں، یا مفتی اکمل QTV2 والا جو میرا پرسنل ای میل آئی ڈی ہے اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامل مرشد عطا فرمائے، صحیح رہنمائی کرنے والا عطا فرمائے، ڈبے جعلی پیروں اور اس قسم کی جعلی عورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے